تو اگر یہ کائنات خود سے بنی ہے میرے بھائی، اتفاق سے بنی ہوگی. تو پتہ ہے آپ کو ایک سائنسدان کیا کہتا ہے؟ فرانس کا ایک سائنٹسٹ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہماری جیب میں 10 سکے ہوں نا، 10 سکے، یہ مثال بہت خاندانی ہے، اس کو سمجھو اچھی طریقے سے. میں نے اپنی جیب میں پرچیاں ڈالیں 10، ایک پہ لکھا 1، دوسری پہ لکھا 2، تیسری پہ لکھا بولو 3، چوتھی پہ لکھا، یہ سائنٹسٹ کا نام بھی میرے ذہن سے نکل گیا، چارلس گوئے کر کے آ رہا ہے آخر میں، کچھ بیچ کا مجھے وہ بڑی مشکل، اس میں بہت ہی مشکل سے نکلتا نہیں منہ سے میرے، وہ بہت مشکل لفظ ہے. تو کبھی انشاءاللہ وہ کتاب سامنے رکھے نا، اس کا نام میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا، خود ہی پڑھ لو کیا لکھا ہوا ہے یہ. تو اس نے ایک بڑی زبردست مثال دی ہے کہ آپ ایک پرچے پہ لکھیں 1، دوسری پہ لکھیں 2، تیسری پہ لکھیں 3، اس طرح 10، اور جیب میں ڈال دیں وہ پرچیاں. جب آپ ایک ہاتھ ڈال کے ایک پرچی نکالیں گے تو اس کا کتنا امکان ہے کہ پہلے نمبر والی 1 والی ہی نکلے. مکس بھی کر دیا آپ نے بھائی، 100-200 دفعہ شاید یہ عمل دہرائیں، یا 50 دفعہ یا 10 دفعہ، تو 10 دفعہ میں یہ ہو سکتا ہے ایک دفعہ ایسا ہو جائے کہ نمبر 1 والی نکل آئے پرچی. ایسا ہی ہے نا؟ ایسا تو بہت ہی کم چانس ہے اس کا کہ آپ نے ہاتھ ڈالا اور پہلی پرچی نکلی. ہے چانس لیکن بہت کم. پھر اس کا کتنا چانس ہے کہ آپ جب ہاتھ ڈال کے پرچی نکالیں تو اتفاق سے پہلے نمبر پہ پہلی والی اور دوسرے نمبر پہ دوسری والی، یہ چانس اور کم ہو جائے گا. تو اس طرح پہلے نمبر پہ پہلے والی نکلے، دوسرے نمبر پہ دوسری والی نکلے، تیسرے نمبر پہ تیسری والی نکلے، اس کا اور کم چانس ہوگا. یعنی 100 آدمیوں کو آپ لگا دیں اس کام پہ تو 100 میں شاید ایک ایسا ہو جس نے پہلے نمبر پہ پہلی نکلی، دوسرے نمبر پہ دوسری، تیسرے نمبر پہ تیسری. اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ پہلی نکلے اتفاق سے، دوسرے نمبر پہ دوسری، تیسرے نمبر پہ تیسری، چوتھے نمبر پہ چوتھی، پانچویں نمبر پہ پانچویں، چوتھی پہ ایک مجھے یاد آیا، ابھی میں جہاز میں آ رہا ہوں، ایئر ہوسٹس نے مجھے دیکھا نا، ایک بندے نے مجھے ساتھ بیٹھے ہوئے دوست نے بتایا، ایئر ہوسٹس سے جیسی میرے پہ نظر پڑی نا، دوسرے بندے سے کہہ رہی ہے اشارہ کر کے، یہ وہ بندہ کتنی ہے ایسے، وہ مجھے دوست نے بتایا، کہہ رہا وہ ایئر ہوسٹس وہی جو جہاز کا عملہ ہوتا ہے نا، انہی میں سے کسی کو بتا رہی تھی یوں کر کے. تو چوتھے نمبر پہ 4 چوتھی پرچی، پانچویں نمبر پہ پانچویں، چھٹے نمبر پہ چھٹی. اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ 10 ارب مرتبہ، یعنی 10 ارب لوگ ہوں نا تو ایک دفعہ یہ چانس ہے کہ اتنی ترتیب سے پرچیاں نکل آئیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ 10 ارب، کیونکہ ہر دفعہ ایک ایک پرچی کے آنے سے بھی امکان ہزاروں گنا کم ہوتا چلا جائے گا. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ 9 اکٹھی 9 نکل آئیں، 10ویں نہ نکلے، دوبارہ 1 یا 2 نکل آئے، تو آپ 10 ارب مرتبہ یعنی 10 ارب لوگوں کو کھڑا کریں اور سب کے ساتھ یہ پروسیس ہو، شاید ایک اس میں کامیاب ہو جائے، یہ لا آف چانس کے تحت. اور اس نے پھر آگے، یہ غیر مسلم سائنٹسٹ کی بات کر رہا ہوں، اس نے آگے یہ لکھا ہے کہ جو سیل ہے نا جس سے انسان بنتا ہے یا پودے بنتے ہیں، یہ جو ایک اکائی ہے سیل، یہ سیل بھی پورا نہیں، اس کا ایک مالیکیول، اس کے لیے کم سے کم ایک کے آگے آپ 160 صفر لگا دیں، اربوں خربوں بن جائے گا نا، 160 صفر. ابے نہیں سمجھ میں آ رہا آپ کے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ 160 صفر کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جب ایک صفر اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ، ارب، 10 ارب، کھرب، 10 کھرب، آگے پتہ نہیں، مجھے تو آتی نہیں گنتی. تو 160 صفر لگانے پڑیں گے. ایک سیل اگر اتفاق سے وجود میں آئے تو کائنات کی عمر اتنی ہو، 160 صفر لگا دیں تو شاید ایک سیل وجود میں، یعنی اتفاق سے ہوائیں اڑیں، اور ہوا بھی کہاں تھی، روٹیشن کر کے ایک سیل وجود میں آ جائے، ایک اکائی جو پودے اور انسان کی جو بھی جاندار چیزیں ان کی ایک بنیادی اکائی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ جبکہ کائنات کی عمر خود سائنسدانوں کے مطابق اتنی ہے ہی نہیں، زمین کی عمر بھی نہیں ہے اتنی. زمین تو بہت زیادہ 4 ارب 5 ارب سال، مختلف جو رپورٹیں پیش کی جاتی ہیں 4 ارب سال پرانی، جبکہ یہ سیل جو وجود میں آئے زمین میں وجود میں آیا ہے.
یہ کہیں اور تھوڑی وجود میں آیا ہے. تو اتنی اس زمین کی عمر نہیں ہے جتنی لا آف چانس کے تحت آپ یہ فرض کر لو کہ ایک سیل آٹومیٹیکلی خود بخود اتفاق سے وجود میں آ گیا ہو. آگے ایک سیل وجود میں آنے کے بعد پھر یہ جو اس نے ارتقا کیا ڈاروین کے مطابق, وہ ارتقا بھی تو اتفاقی ہے نا, اس کے لیے تو اربوں خربوں اور چاہیے, اور اربوں خربوں سال چاہیے, کیونکہ پھر وہ جس صرف ایک سیل تھوڑی, انسان ایک سیل کو تھوڑی کہتے ہیں, وہ سیل گرو کر رہا ہے, اس میں آنکھ بن رہی ہے, ناک بن رہی ہے, کان بن رہے ہیں, دل بن رہا ہے, دماغ بن رہا ہے, زبان بن رہی ہے, گردے, پھیپھڑے, کلیجی, گھٹنے, یہ سارے پروسیس سے اتفاق سے ہو رہی ہے. ظاہر ہے اس میں بہت سارے ضائع ہو گئے ہوں گے نا سیل, خربوں ضائع ہوئے ہوں گے, ایک نے ارتقا کر کے ایوالو کر کے اگلے اسٹیپ تک پہنچا ہوگا. ایسا ہی ہوگا نا. ابے جو خود بخود ہو رہا ہے تو ایسے ہی خود بخود تو پھر ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے نا. ایک سیل جو ہے وہ ترقی کرتے کرتے تھوڑا سا ایڈوانس ہو گیا اور پھر مختلف شکلوں میں وہ تبدیل ہو رہے ہیں. ایک سیل پودوں کی طرف چلا گیا, ایک پودے ترقی کرتے کرتے پہلا جانور امیبا ہوتا تھا نا, وہ ہم نے سائنس میں پڑھتے تھے, وہ وجود میں آ گیا پھر. تو اس کے لیے یہ پاسبل ہی نہیں ہے اتفاقی طور پر, امپاسبل. اور ایسا اس میں ڈیزائن ہوا ہے نا کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. وہ جو سیل فرسٹ ٹائم وجود میں آیا تھا, صحیح ہے نا, وہ سیل اتفاق سے ترقی کرتے کرتے خربوں اربوں خربوں 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 کو خرب سے ضرب دیں ہوتے ہوتے مفتی طارق مسعود صاحب بن گئے اور 1 گھنٹے کا بیان کر رہے ہیں بیٹھ کے. کہتے 1 گھنٹے کا ہوتا 3 گھنٹے کا ہے. تو او بھائی یہ بکواس ہے, خدا کی قسم اپنی جانوں پہ رحم کھاؤ. اللہ آگ میں اٹھا کے پھینکے گا. اللہ کہے گا یہ تھوڑی کہ جس سائنسدان نے اٹھ کے جو مرضی پھینک دی تم نے اس کو اس بیس پہ مان لیا کہ سائنسدان کہہ رہے ہیں, حالانکہ سارے کہہ بھی نہیں رہے ہیں. یا تو اجماعی مسئلہ ہوتا ہے نا سائنسدانوں کا, کہہ بھی نہیں رہے ہیں, وہ تو کہنے ایک تھیوری ہے, میں بھی ہو سکتا ہے ایسے ہوا ہو. دوسرا سائنسدان کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا. تو مان لو بھائی کوئی خالق ہے جس نے بنایا ہے.